ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، لیکن اس کا کیا مطلب کہ شیطان نے اسلام کا پیچھا چھوڑ دیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلام میں مداخلت کبھی نہیں ہوئی؟ اس میں بہت زیادہ مداخلت ہوئی ماضی اور حال میں، لیکن یہ ایمان میں نہیں ہوئی، کیونکہ ایمان تو قرآن کریم میں محفوظ ہے۔ لیکن مسلم امہ ہے وہ جس نے اسلام کی شناخت کو نقصان پہنچایا، باہر سے اور اندر سے۔ مستقبل سے منہ موڑنے والوں کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو کسی بھی مسلک سے تعلق نہیں رکھتی، سچائی کسی بھی مسلک سے زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ 623 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ آخری وقت میں آپ نے صحابہ کرام کو کچھ نصیحتیں کیں، اور آپ جانتے ہیں وہ کیا تھیں؟ صحابہ نے پوچھا ان آخری ساعتوں میں کہ ہمیں نصیحت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک تمہارے ہاتھوں میں۔ عورتوں پر ہمیشہ رحم کرنا۔ اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ طاقتوں نے اسلام میں مداخلت کی اور معاشرے کو بدل دیا، لیکن ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی رابطہ نہیں۔ اس لیے یہ الزام لوگوں پر تو جا سکتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل بھی نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک اور نصیحت کیا تھی؟ نبی کریم نے اپنے خاندان پر ذمہ داری دی کہ وہ لوگوں کو اس کو ہدایت دیں تاکہ ہمارا تعلق خاندان نبی سے جڑا رہے اور ہمیں نبی کریم کی تعلیمات درست حالت میں ملے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی ہمیشہ تقریم کرنا۔ آپ نے جو ارشاد فرمایا اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے تھے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس میں سے ایک قرآن ہے جس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک تمہارے ہاتھ میں، دوسرا میرے اہل بیت ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ مجھے حوض کوثر پر آ کر ملیں۔ میں تمام مسلمان بہن اور بھائیوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا وہ حقیقت کا سامنا کرنے کو تیار ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان 4 افراد پر مشتمل تھا اور 8 ان کے بعد آنے والے۔ آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کیا یہ بھی اتفاق ہے؟ اور یہ بھی کہ آپ ان کے نام تک نہیں جانتے۔ دجال اور حضرت مہدی تقریباً آمنے سامنے آنے والے ہیں، اس لیے آپ کو سچ جاننا ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد 12 حکمران راہ ہدایت پر آئیں گے اور سب کا تعلق قریش کے ساتھ ہوگا۔ لیکن ایک بات واضح کر دوں، ان کے نام یا ان کی ترتیب کبھی بھی نہیں بتائی گئی اور نہ ہی ان کے آنے کا وقت۔ آگے آنے والی تفصیل محض مسلمانوں کے ایک گروہ کے مطابق درست جبکہ دوسرے گروہ کے مطابق غلط ہے، لیکن جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ اور کیا آپ اس جھوٹ سے پیچھا چھڑا سکیں گے جو اس خاندان رسول کے ساتھ ہوئے اور چھپائے گئے؟ حضرت علی رضی اللہ کو ابن ملجم نے زہر آلود چھری سے زخمی کر کے شہید کیا کوفہ کی مسجد میں۔ حضرت حسن رضی اللہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا اور الزام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لگا دیا گیا، جبکہ یہ صریحاً غلط اور بہتان عظیم ہے، کیونکہ حضرت حسن نے آخری وقت تک کسی پر بھی الزام نہ لگایا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یزید بن معاویہ کے کہنے پر کوفہ کے رہنے والوں نے شہید کیا۔ حضرت محمد الباقر کو مدینہ میں ابراہیم نے زہر دے کر شہید کیا۔
یہاں تک شہید ہونے والوں کا الزام بنو امیہ پر تھا، لیکن اس کے بعد آنے والوں کو بنو ہاشم کے ہی خاندان نے یعنی خلافت عباسیہ نے شہید کیا۔ حضرت جعفر الصادق کو المنصور نے زہر دے کر شہید کیا، حضرت موسیٰ الکاظم کو ہارون الرشید نے زہر دیا، حضرت علی الرضا کو مامون نے خراسان عراق میں زہر دے کر شہید کرایا، حضرت محمد الجواد کو بغداد میں خلیفہ معتصم نے شہید کروایا۔ حضرت علی نکی کو سمیرہ عراق میں خلیفہ متوکل نے زہر دے کر شہید کیا، حضرت حسن عسکری کو معتمد خلیفہ نے زہر دے کر سمیرہ میں ہی شہید کیا۔ اور اب باری ہے 12ویں امام کے آنے کی، جو ہمیں سچائی کی طرف لے جائیں گے۔ اور کیا آپ نے ان کے آنے کی تیاری کر رکھی ہے؟ یعنی امام مہدی رضی اللہ عنہ کے آنے کی۔ کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے دور ہو چکے ہیں؟ اور کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حوالے سے باتوں کو بھلا دیا ہے؟ استوصوا بآل بیتی ای ان معانی صلتکم بی تبقى ما حقیقت میں تو ایسا ہی لگتا ہے جب تک کہ چھپی سچائی ڈھونڈ نہ لی گئی۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ نے جنگ کرنی ہے زائنسٹوں سے اور علومناتی تحریک سے۔ وہ اس جنگ کی قیادت کریں گے جو دجال کے خلاف ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پر واپسی تک۔ یہ مکالمہ ہے کارٹون کے بولے الفاظ میں، لیکن یہ علومناتیوں کے دلوں کی آواز ہے۔ ذرا اس مکالمے کو سنیے۔ کوئی ایک شخص کس طرح ہماری اتنی بڑی تحریک کو ختم کر سکتا ہے؟ ہمیں اسے روکنا ہوگا۔ اس کی تلوار بہت سو کی جان لے گی۔ وہ ایسے لڑے گا جیسے کسی اور نے کبھی لڑ کر نہ دکھایا ہو، یعنی وہ جب چلے گا تو لگے گا کہ موت کا فرشتہ چل رہا ہے۔ بے وقوفانہ بات نہ کرو، یہ صرف کہانیاں ہیں، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ شخص ہمیں انتہائی نقصان پہنچا رہا ہے اور ہمیں آخری سانسوں تک لے آیا ہے۔ اسے روکنا ہوگا ورنہ وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا جسے ہم نے اتنی محنت سے تیار کیا۔ اس فرشتے کو آخر روکیں گے کیسے؟ کیا اس کے لیے کوئی فوج تیار کی جائے گی صرف ایک آدمی کے لیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ ہمیں مارے گا اور ہمارا خزانہ اس کا ہو جائے گا؟ بالکل نہیں، ہم نائٹس اس کو روکیں گے۔ میلکم ایکس نے کہا تھا اگر آپ مرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے تو پھر آزادی کے خواب دیکھنا بند کر دیں۔ یہ کوئی اتفاقیہ بات نہیں کہ سچ بولنے والوں کو مار دیا جاتا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مارنے کے بعد بھی ان کی ذات سے دشمنی ختم نہیں کرتے یہ لوگ جو دنیا کے حکمران ہوتے ہیں۔ اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہیں تو خود بھی تلاش کریں ان تمام واقعات کی حقیقت کو جاننے کے لیے جو اسلام میں گزرے ہیں۔